بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن کے سلسلے میں آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 5 جو کہ تیسرے پارے کا 13واں رکوع ہے اور آیت نمبر 42 سے لے کے 54 پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس رکوع کے مضامین پر غور کریں گے۔ پچھلے رکوع کے تسلسل میں یعنی سیدہ مریم کی پیدائش کے بعد انہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا گیا اور وہ محراب میں مسجد میں موجود ہوتی اور ان کے پاس جب بھی حضرت زکریا کا آنا ہوتا تو طرح طرح کے میوے دیکھتے۔ اسی کے تسلسل میں اب اسی کیفیت میں فرشتے سیدہ مریم کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاکیزہ کیا ہے اور زمانے کی تمام عورتوں، جہان کی تمام عورتوں پہ آپ کو ترجیح دی ہے۔ اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کیجئے، سجدہ کیجئے یعنی سجدہ کیا کیجئے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کیجئے۔ اب اس آیت میں اہل کتاب کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ مریم کی کفالت کے لیے قرآن اندازی کر رہے تھے، یعنی حرم کے جو خدمت گزار تھے، جو نگہداشت کرنے والے تھے، وہ کہ یہ کفالت کس کے حصے میں آئے اس قرآن اندازی کے وقت آپ موجود نہیں تھے، اور جب وہ اس معاملے پہ جھگڑ رہے تھے آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ اب جو بات اوپر بیان کی کہ فرشتوں نے سیدہ مریم علیہ السلام کو مخاطب کیا، اسی کا تسلسل ہے کہ جب فرشتوں نے یعنی ایک اور موقع پہ یاد کرو کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایک کلمہ کی بشارت دیتے ہیں جن کا نام اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، یعنی جن کا نام عیسیٰ ہوگا اور وہ ابن مریم ہوں گے، یعنی بن باپ کے ہوں گے، ان کا باپ نہیں ہوگا۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، وہ بابرو ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب، خاص مقرب ہوں گے۔ وہ لوگوں سے کلام کریں گے گہوارے میں بھی اور پختہ عمر میں بھی اور صالحین میں سے ہوں گے۔ عرض کرنے لگی اے میرے رب انا یکون لی ولد، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جبکہ مجھے کسی مرد نے یعنی میرا نکاح نہیں ہوا، میں کسی کی زوجیت میں نہیں گئی اور زوجہ کی حیثیت سے کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں۔ تو فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح ہوگا چونکہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ جب وہ فیصلہ فرماتے ہیں کسی معاملے کا تو صرف اتنا کہہ دیتے ہیں اس کام سے کن فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اس پیدا ہونے والے کلمۃ اللہ عیسیٰ ابن مریم کی خصوصیات اور کیا ہوں گی؟ اللہ ان کو کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے، علم سکھائیں گے اور انہیں رسول بنا کر بھیجیں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ اور جب وہ بنی اسرائیل میں رسول بن کے آ جائیں گے تو وہ اعلان کریں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور میں مٹی سے تمہارے لیے ایک صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور میں درست کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھا کے آئے ہو، اور وہ بھی بتاتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آئے ہو، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی یہ اعلان فرمائیں گے، اور پھر اعلان فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے تورات میں ہے، اور میں تم پر حلال کرنے والا ہوں وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئیں، یعنی تمہاری شرارتوں کی وجہ سے تم پر حرام کی گئیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ میرے رب ہیں، تمہارے رب ہیں، اور تم اسی کی عبادت کرو۔ یہ سیدھا راستہ ہے، ھذا صراط مستقیم۔ ہر نبی سیدھا راستہ ہی دکھانے تشریف لاتے رہے ہیں۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں میں
یعنی یہود میں کفر دیکھا تو اعلان کیا من انصار اللہ، کون میرا مددگار بنے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں؟ تو حواریوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں۔ اور پھر وہ دعا کریں گے۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے جو کچھ آپ نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین۔ اب یہاں واتبعنا الرسول کا بتا کے جو شروع میں بات کی گئی تھی پچھلے رکوع میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہر دور میں ہر رسول کی اتباع ہی اللہ تعالیٰ کا منشا رہا ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ کر کے تم اپنے آپ کو نصارہ کہلاتے ہو، تو ہمارے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے کیوں گریزاں ہو؟ فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے۔ ومکروا ومکر اللہ، ان یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چلیں اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والے ہیں۔ تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کی غالب رہتی ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔